بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل۔ آپ کے لیے ایک حب کا لاجواب عمل مبارک لے کے حاضر ہوں۔ جن گھروں میں ناچاکیاں رہتی ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا اور فساد رہتا ہے، بہن بھائی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یا جن کے مابین شادی کے معاملات کی وجہ سے آپس میں نفرتیں اور آپس میں کدورتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور جس وجہ سے رشتہ جو ہے وہ توڑ نہیں چڑھتا، یعنی انگیجمنٹ ہو جاتی ہے یا رشتے کی بات ہو جاتی ہے لیکن توڑ نہیں چڑھتی، اور اس طرح رشتوں کے تبادلے میں، لین دین کے تبادلے میں، یا میاں بیوی کے آپس میں معاملات کے تبادلے میں آگے سے لڑائی جھگڑا اور فساد اور دنگا شروع ہو جاتا ہے، ان کے لیے یہ نوید سحر ہے اور انتہائی خوبصورت عمل مبارک ہے۔ یہ عمل مبارک کرنے والے کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتے۔ آقا 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 آقا۔ اس عمل مبارک کا طریقہ کار جو ہے وہ دو طرح سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ محبت کے لیے یوں سمجھ لیں کہ محبت کا ایک بہت ہی بے مثل اور بے مثال عمل مبارک ہے، جو کبھی خالی نہیں گیا، کبھی ضائع نہیں ہوا، کبھی رائگاں نہیں ہوا۔ عمل مبارک جو ہے وہ پوری طرح تفصیل کے ساتھ آپ سکرین پہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ مزید میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ عمل مبارک آپ نے روزانہ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ دوپہر کو، 3 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد بالکل آپ کی سوچ سے بھی کم ہے۔ آپ کے 3 منٹ صبح، 3 منٹ دوپہر کو، 3 منٹ شام کو، 3 منٹ کا یہ عمل مبارک آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ 3 منٹ کا یہ عمل مبارک آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا سکتا ہے۔ 3 منٹ کا یہ عمل مبارک آپ کی زندگی میں بہار لا سکتا ہے۔ 3 منٹ کا یہ عمل مبارک آپ کی دکھی زندگی میں، آپ کی پریشان حال زندگی کے اندر یہ خوشیوں کی بہار اور خوشیوں کی رونقیں دوبالا کر سکتا ہے۔ یہ عمل مبارک سن لیں اور اس کو اچھے طریقے سے پہلے یاد کریں، پھر اس عمل مبارک کو کریں۔ عمل مبارک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی یحبونہم کحب اللہ لقلوبہم فی لیل و نہار وفی ساعۃ شہر علی حبہم اشد حبا ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا۔ اس عمل مبارک کو آپ سکرین پر ملاحظہ بھی فرما سکتے ہیں، اور اس عمل مبارک کو بار بار آپ دیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ جب یاد ہو جائے تو پھر 3 مرتبہ روزانہ اپنی زندگی کو آپ نے ٹائم دینا ہے، اپنی خوشیوں کو آپ نے ٹائم دینا ہے، اپنی نافرمان اولاد کے لیے آپ نے یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، نافرمان بیوی کے لیے آپ نے یہ پڑھنا ہے، گستاخ بے ادب بیوی کے لیے یہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ میری بیوی نافرمان ہے، میری بیوی بے ادب ہے، میری بیوی گستاخ ہے، میری بیوی جھگڑالو ہے، میری بیوی چڑچڑ کرتی رہتی ہے، وہ ہر وقت لڑتی رہتی ہے، جھگڑا کرتی رہتی ہے، جھگڑالو ہے، فسادن ہے، یا ساس جھگڑا کرتی رہتی ہے، فسادن ہے، اور یا نندے ہیں وہ اس طرح لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں، یا خاوند اس طرح لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے۔ گھر میں فرشتے تو نہیں ہے نا، انسان ہے۔ خاوند بھی غلط ہو سکتا ہے، بیوی بھی غلط ہو سکتی ہے، بہن بھی غلط ہو سکتی ہے، بھائی بھی غلط ہو سکتا ہے، بیٹیاں اور بیٹے بھی غلط ہو سکتے ہیں، نندے اور ساس بھی غلط ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی غلط انسان ہو سکتا ہے، اس کا پوائنٹ آف ویو غلط ہو سکتا ہے، اس کی سوچ غلط ہو سکتی ہے، اس کے خیالات غلط ہو سکتے ہیں، اس کا موقف غلط ہو سکتا ہے۔ فرشتے تو نہیں ہے نا، انسان ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بھولنے والے ہیں، بھول جانے والے ہیں، بات بات پر، قدم قدم پر غلطی کر جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے، شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، ابلیس کی ذریت کی تابعداری اختیار کر چکا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس وظیفہ مبارک کو کریں۔ میں پھر آپ کے پڑھ کے آپ کی خدمت میں وہ سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الذی یحبونہم کحب اللہ لقلوبہم فی لیل و نہار وفی ساعۃ شہر علی حبہم اشد حبا ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا۔ اس عمل مبارک کو 3 بار صبح کریں، 3 بار دوپہر کو کریں، 3 مرتبہ شام کو کریں، اول آخر
ایک ایک مرتبہ درود پاک اس کو پڑھ کے آپ چینی پہ دم کر کے، شکر پہ دم کر کے، کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے آپ پورے گھر والوں کو کھلائیں۔ یہ گھر کے اندر اتفاق اور اتحاد اور پیار محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہری معاملات سے چشم پوشی مت کیجیے گا، اپنے ظاہری رویوں کو، اپنی ظاہری معاملات کو مد نظر ضرور رکھیے گا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے ظاہری معاملات جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہوں، وہ بالکل اس کے برعکس ہوں، اور آپ اس کے لیے وظائف کریں تو وظائف اثر نہیں کریں گے۔ اپنے ظاہری معاملات کو سدھارنا بھی آپ کے لیے فرض عین ہے، ان کو بھی سدھاریے، اپنے اخلاق کو درست کیجیے۔ اللہ رب العزت اخلاق والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے حوالے سے اپنی امت کو بہت تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ اخلاق کا دامن نہ چھوڑیے گا، اپنے گھر کے اندر اخلاق، پیار اور محبت اور شائستگی اور نرمی کو رواج دیجیے اور اسے اپنا معمول بنائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی معاملات خراب ہوں تو پھر یہ وظیفہ مبارک کیجیے۔ میاں بیوی کے مابین جوڑی کو مضبوط کرنے والا ہے، اور نافرمان، گستاخ اور بے ادب اولاد کے لیے مطیع و فرما بردار کرنے والا ہے۔ ساس اور بہو کے درمیان محبت پیدا کرنے والا ہے، نندیں اور بھاوجوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والا یہ عمل مبارک ہے۔ یہ عمل مبارک ایسا ہے جو آپ کو بے شمار کاموں میں کفایت کرے گا، فوائد عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا، اس عمل مبارک کو کرنے سے پہلے باوضو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔